बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन की मुज़ाकरात की पेशकश। अयाज सादिक कहते हैं बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी आइनी जिम्मेदारी है। ऐवान और रियासत के खिलाफ बयानात न सिर्फ इंतहाई नामुनासिब है, जमहूरी अमल को कमज़ोर करने की भी कोशिशें हैं। स्पीकर ने निशानदही की कल फिर इसी रुकन ने एक और गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयान दिया। अवाम को इस्तेमाल करते हुए कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई रोकेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं पार्लियामेंट को। ये अगेंस्ट द स्टेट बातें, अगेंस्ट द पार्लियामेंट बातें और स्टेट के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है। तो इसको इंशाअल्लाह हम रोकेंगे, हम सब मिल के रोकेंगे और ये किसी को इजाजत नहीं देंगे कोई ऐसी बात कर सकें। मजीद आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हवाले से। उनका कहना है जेल की मुलाकात सिर्फ कानूनी मुशावरत के लिए होती है, जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि इदारे को बदनाम करो। उनका ये भी कहना था कि गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा, गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत यहां से डाली गई। बिल्कुल हमारी पीपल्स पार्टी से तलखी थी, बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ बदस्तों गिरेबां थे, मगर मैडम चेयरपर्सन इस मुल्क में एक मिसाके जमहूरियत भी हुआ, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ। हमने अपनी गलतियों से सीखा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने बैठ के एक मिसाके जमहूरियत किया और इस मुल्क में एक पीसफुल ट्रांजिशन वापस आई। मगर उस वक्त स्पॉइलर का किरदार किसने अदा किया? किसने कहा कि इसकी बहन बेटी को पकड़ के गिरफ्तार करो और जेलों के अंदर डाल दो? किसने कहा कि सुबह शाम मुझे गिरफ्तारियों की लिस्ट चाहिए? और मैं हल्फन आपको कहता हूं कि ये लोग सुबह शाम पता कराते थे कि जेल के अंदर खाना तो नहीं मिल गया, जेल के अंदर दवाई तो नहीं चली गई। मुझे बता दीजिए कि आज वो यहां पे नहीं है। मिर्जा शहजाद अकबर। अब खबर शामिल करेंगे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल। आप लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आप चोर है, ये उठे को कहा वो चोर। तब हमें पता चला जनाब स्पीकर जमहूरियत में जब इस ईवान में लोग इंटर होते हैं तो हमने हमेशा ये कहा कि इस ईवान को मजबूत करो। अचकज़े साहब वो इंसान है जिसने जनरल ज़िया के 8वीं तरमीम को भी चैलेंज किया था और वो शायद पहले बंदों में से थे जो उसने चैलेंज किया। उसके वालिद मुख्तरम खान साहब ने जमहूरियत के लिए जान दी है। महमूद खान अचकज़े हमारे साथ होते हुए शायद 1.5 साल हो गया, आप लोगों के साथ उनके 30 साल इकट्ठे गुजर गए, जमहूरियत के लिए कोशिश करते रहे। जनाब स्पीकर, मेरा तो यही ख्याल था कि जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि इसमें इख्तिलाफ राय होगा और ईमान में बैठ कर के लोग हल करेंगे। लेकिन अगर इख्तिलाफ राय को आप ऐसे लेते हैं कि लोग आपके साथ एग्री कर जाएंगे और अगर वो एग्री नहीं कर जाते हैं तो वो मुल्क के गद्दार है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। वो महमूद खान अचकज़े साहब के बारे में मैंने आपको कहा कि वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जनाब स्पीकर, आप कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई करेंगे वो आपका राइट है, लेकिन मजीद खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे सरकारी गाड़ियों पर पार्टी झंडे लहराकर इस्लामाबाद पर गैर हमरा आईनी है, हम सब से बहुत गलतियां हो चुकी हैं, पाकिस्तान चलेगा तो सियासी जमातें सियासत कर सकेंगी। में आप दलील से डायलॉग से कायल करते हैं, फस्तायत में कहते हैं कि ताकत से करेंगे, बजोरे बाजू करेंगे, डंडा से करेंगे, नहीं चलेगा। खुरम साहब सुने, हम बड़े आप माशाल्लाह मेरे वकील भाई हैं, छोटा भाई है, सुना करें। लुकमे देने से तारीख नहीं बदलेगी, लुकमे देने से ये भी नहीं बदलेगा कि इस कुर्सी को जिसको आज आप जिसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, एक आईनी अमल को रोकने के लिए उस कुर्सी में बैठ के आपने मुंतखब ऐवान तहलील कर दिया था, 2 मिनट पे तहलील कर दिया था।
یہ تاریخ معاف نہیں کیا کرتی. جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کی معافی بھی نہیں ملے گی, جو ادھر سے ہوئی ہے ان کی معافی بھی نہیں ملتی ہوتی. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی وہ بات دہراتا ہوں کہ پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں. پاکستان چلے گا تو عمران خان کو بھی آس رہے گی کہ شاید وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے. پاکستان رہے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, متحدہ قومی موومنٹ, دیگر جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کریں گی. اب آپ کو بتائیں گے سینئر سیاسی رہنما سینیٹر فیصل وابڈا کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں بدمعاشی کریں گے تو گورنر راج لگ سکتا ہے. میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے کہوں گا کہ وہ اپنی حکومت چلائیں. ہائی کورٹ آرڈر کے بعد 1 انچ کی غلطی بھی ان کی نااہلی کا سبب بن سکتی ہے. ویسے تو حالات اور واقعات پورا تو آپ کو نام سارے اچھے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ فیصل کنڈی اس کو کنٹینیو کرے, لیکن اگر کوئی کنسنسس کا ایشو ہوا تو پورا پھر سیاسی تو نہیں نکل سکتا. اگر مگر کی بات چیز کا اگر مگر کنڈی صاحب پہ گورنر راج کنڈی صاحب کنڈی کے اوپر تو ہمارا کوئی وہ ہے ہی نہیں مسئلہ, کنڈی کنٹینیو کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے سر, دسمبر کیا پی ٹی آئی کے لیے ختم کر رہے گا؟ دیکھیں سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے, جو میں بار بار آپ لوگوں کے توسط سے سمجھا بھی رہا ہوں کہ ابھی بھی اگر اس کو خواہش ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنا ہے تو میں آپ کی طرف سے اس کو سجیشن دے رہا ہوں. دیوار کے آگے کھڑے ہو کے سر مارنے سے دیوار کو کچھ نہیں ہوگا, سر پھٹے گا. نہ دیوار کے کان ہوتے ہیں, نہ دیوار کی آنکھ ہوتی ہے, نہ دیوار کی منہ ہوتا ہے. تو ٹکر مارتے جائیں تو دیوار سے تو کچھ نہیں. کوئی آفر مزید آپ کا بتائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں یوم تاسیس کے موقع پر کیک کاٹا گیا. چیئرمین سینٹ کا پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھرپور انداز میں خراج تحسین. 58 PPP فاؤنڈیشنز ڈے ہے اور میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, صدر آصف علی زرداری صاحب کو کہ پیپلز پارٹی یہ عوام کی جماعت ہے اور یہ مزدوروں کی جماعت ہے, یہ غریبوں کی جماعت ہے, یہ محنت کش لوگوں کی جماعت ہے, یہ ہاریوں کی جماعت ہے, یہ خواتین کی اقلیتوں کی جماعت ہے. اور انہوں نے اسٹرگل کی ہے پارٹی نے انڈر دا لیڈرشپ آف ذوالفقار علی بھٹو, اور انہوں نے ان کو جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے اور بہت سی اصلاحات انہوں نے کی ہیں اور قربانیاں دی ہیں, اور ان کی قربانیاں لازوال ہیں. اور یہ صرف وہ پارٹی ہے جس پہ صرف کارکنوں نے قربانی نہیں دی بلکہ لیڈروں نے بھی قربانی دی ہے. اب آپ کو بتائیں گے صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا ہے. صحافی اور میڈیا ورکرز کے تحفظ کا بل پیش کیے جانے کا امکان. ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق کمیشن کا بل, پاکستان اینیمل کونسل کا بل بھی پیش کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی خطاب کریں گے. اور اب بات کریں گے اہم دورے کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد کا GHQ کا دورہ. راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. فیلڈ مارشل اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا. دفاعی سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا. فوجی رابطوں, تربیتی تعاون اور اسٹریٹجک تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا. علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں تیز کرنے پر اتفاق. مصری قیادت کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام. بلٹن میں خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے ہمیں ہر صورت میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے, مزید بم دھماکے افورڈ نہیں کر سکتے. نہیں چھوڑنا جو یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2-3 دن پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا. ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کا ڈرائیونگ, میں نے اس سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے, میں تو چلاتا رہتا ہوں. اگلے دن وہاں پہ ADC جی موجود تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کا جتنی جلد ہو ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تاکہ یہ چلا جائے, اور اس کی ٹکٹ کو آلریڈی ہم نے ری بک کرا دیا تھا.
اس کے بیچارے کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے, سارا کچھ تھا. میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں. وہ گاڑی میں بیٹھا, اس کو پریکٹیکلی گاڑی سٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی. وہ دوسری جانب بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے تلک گنگ سے افغان شہری کی گرفتاری اور اعترافی بیان میں افغان دہشت گرد نیٹ ورک بے نقاب کر دیا. دہشت گرد قاسم کے مطابق 10 سال پہلے فیملی سمیت افغانستان سے لکی مروت پاکستان میں آئے. ہم یہاں پلے بڑے, رزق کمایا اور یہاں کے لوگوں سے بہت پیار ملا. قاسم پاسن باندې مشهور یم, پلار نام لال خان ده, په کام باندې د لوزي یا افغانیان هغه یم یا ګردیز د ولایت یم. 10 کاله مخته موږ پاکستان ته راغلو. پاکستان کې لکه مروت ګنډي چوک کې اوسېدلو. ګنډي چوک ډېر ښه خلک او ډېر ښه عوام ماشاءالله موږ سره ډېر ښې ښېګړې وکړلې. موږ دلته په لکه وړکي راغټ سو پاکستان خلکو نه موږ ډېر غټه مننه غواړو. هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې نه بعد بیا ما ارمانی سره ملکات مې وسو سره سره درګه کې ارمانی کمانډر سره ما ورته بس سید بیا سو ورځې وتلې بیا څه زر سلانه بیا کې مشل ورځې سره تیر کړ بیا 15 ورځې سره تیر کړل. هغه نه بعد بیا لاړ یو ته جوړ کې وکیلا ویل دغه باندې با پیدای ک یو زوم یو بل کس کا فاروق بیا ورسې په دغه کلا باندې راو ګرځول راځ به ته پیدای شي خناس موقع شي خناس به بیر تر اغل د میا 15 نفر نور ترایس د بیا ماته په نفر په سر باندې الله زر روپۍ راکړل. بیا هغه نه بعد بیا ما ورته ځم کته پنجاب ته بیا ز پنجاب تللم بیا د ما سره مشروع کړ روح کسان دی پیدا کړ پنجاب هغه کسان راواله بیا ما ورته بس سید هغه لمس کې ذات بیا غونی ولم پولیس ونه. بلٹن میں خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اب آپ خبر شامل کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات. صوبے کے سیاسی اور انتظامی مسائل پر تبادلہ خیال. بلاول بھٹو زرداری سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بھی ملاقات کی. بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر بات چیت بھی ہوئی. مزید آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس. فیلڈ سائٹ کی اثر نو ترقی کے لیے کاربن فائنانس حکمت عملی کی منظوری. جام چکر سائٹ کو جدید لینڈ فل بنانے اور دیگر ویسٹ سائٹس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ. سائنسی بنیادوں پر لینڈ فل سائٹس اور بایو گیس کے منصوبے کی ہدایت دی گئی. سندھ کابینہ نے ڈی ایچ اے پائپ لائن منصوبے کے لیے پانی کے نرخ میں نظر ثانی کی منظوری بھی دی. ڈی ایچ اے کے لیے پانی کی قیمت 0.85 سے کم کر کے 0.60 روپے فی گیلن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. KWSC اور ڈی ایچ اے مذاکرات کے بعد نیا نرخ تجویز. ادائیگی کا دورانیہ 10 سال برقرار کیا گیا. اب آپ کو بتائیں گے کراچی میں منشیات کی سپلائی میں ملوث سب سے بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. CIA اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ کی کارروائی کے دوران گرفتار ملزمان کے انکشافات نے تہلکہ مچا دیا. ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول ونگ کا علی افسر منشیات فروشی میں ملوث نکلا. چھاپے کے دوران افسر کے گھیس بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہے. تفصیلات احسان یونس کی اس رپورٹ میں. قانون کے رکھوالے شہر میں منشیات فروشی میں ملوث نکلے. CIA اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ کی کارروائی میں ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول ونگ کا اعلیٰ ترین افسر جاوید رشید گرفتار. گھر سے 50 کلو چرس اور 10 کلو آئس برآمد کر لی گئی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجھار نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ مجموعی طور پر کارروائیوں میں 14 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. ملزمان کے قبضے سے 468 کلو چرس اور 40 کلو آئس برآمد کی گئی. نئے SSP صاحب آ گئے ہیں CIA میں, تو ان کی طرف سے یہ کارروائی ہے, ان کی ٹیم کی طرف سے, جس میں یہ جو خفیہ کارروائی ہوئی ہے اس میں 508 کلو منشیات جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے, اور جس میں 468 kg چرس ہے اور 40 کلو آئس میتھ ہے. اور جو آپریشن ہوا ہے اس میں 14 ملزمان کو گرفتار کیا گیا.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने बताया कि रवा साल मुख्तलिफ इल्जामात के तहत 28 अफसरान को मुअत्तल किया गया है। 28 के करीब बिल्कुल उनको नौकरियों से भी निकाला गया है, उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं और लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंझार ने शहर में सबसे बड़े मंशियात के नेटवर्क को ऑपरेट करने वाले गैंग को गिरफ्तार करने पर कराची पुलिस को इनाम देने का ऐलान किया। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ एहसान यूनिस, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मजीद आपको बताएंगे, कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए डकैती, मनशियात फरोशी, कत्ल में मुलविस मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों में असलहा, मनशियात और लूटा गया सामान भी बरामद किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध रेंजर्स ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर अशरफ गोट गुलशन मेमार में कार्रवाई करते हुए डकैती और मंशियात फरोशी में मुलविस गैंग के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्बास मोहम्मद अफगानी, नूर मोहम्मद उर्फ शीना, इज्जत अमीर और इमदाद अली शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 30 बोर के 2 पिस्तौल, 1 9mm पिस्तौल, गोलियां, मुख्तलिफ इकसाम की मंशियात, 57 छीने गए मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 CCTV कैमरे समेत नकदी रकम बरामद हुई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान अशरफ गोट न्यू कराची और सरजानी में डकैती और मंशियात फरोशी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात थाना शाह लतीफ की हुदूद में फायरिंग से मोहम्मद अरशद और साइमा बीबी के कत्ल में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने टेक्निकली और इंटेलिजेंस बेस पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल नबी को गिरफ्तार किया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फायरिंग मकतूला साइमा बीबी के साबिक शोहर हसन अली और इसके साथी ने की थी। मकतूलीन ने पसंद की शादी कर रखी थी और एक ही घर में रिहाइश पजीर थे। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। जबकि जमान टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश आसिफ वल्द अशफाक को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 505 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि इसका साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड ज़ेरे तफ्तीश है। अफसोसनाक खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। शहर कायद में इंतजामिया की नाअहली ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली है। नीपा चौरंगी के करीब खुले मेन होल में गिरने वाला 3 साला इब्राहिम 15 घंटों के बाद मुर्दा हालत में मिल गया। रोशनियों के शहर कराची में एक और दिल दहला देने वाला वाकया, हर आंख नम माहौल सुगवार। नन्हे इब्राहिम की लाश 15 घंटों बाद निकाली गई। बच्चे के दादा का कहना था कि वाक़े पर किसी ने सियासत नहीं की, मगर हुक्मरानों को दुनिया और आखिरत में जवाब देना होगा। उनके मुताबिक ये जगह किसी भी हुकूमती शख्सियत के बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकती थी। सारी रात तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारी रात तो कोई सुनवाई नहीं हुई।
میں تمام میڈیا کے ذریعے آپ لوگ بھی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی سارے میڈیا والوں کے ذریعے سے میں نے تمام اوپر تک پیغام اپنا پہنچایا۔ دیکھیں، یہ ادارے کی بد انتظامی ہے اور یہ ادارے کی غفلت ہے۔ چیف فائر آفیسر KMC ہمایوں خان کے مطابق پانی کے تیز بہاؤ کے باعث بچہ نالے میں دور تک بہہ گیا، جس کی لاش 1 کلومیٹر کے فاصلے سے ملی۔ یہ آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً یہ جو برج کے نیچے سے رائٹ ہینڈ پہ روڈ مڑ رہا ہے، یہاں سے ہم نے اس باڈی کو ریکور کیا ہے، اور یہ سمجھیں کہ رات بھر یہ کہنے میں نہیں چکوں گا، کئی بار میئر صاحب کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ اب کیا پوزیشن ہے۔ اسی دوران ایک کچرا چننے والے نے سب سے پہلے ابراہیم کی لاش دیکھ کر رضاکاروں کے حوالے کی، جس کے بعد ریسکیو اداروں کے درمیان کریڈٹ لینے کی دوڑ لگ گئی۔ صحیح سید نہیں، ہاں پھنسا ہوا نہیں تھا، اس کے اندر نالے کے اندر تھا، صحیح ہے، ادھر سے میں نے نکال کے اندر کو دیا تھا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومتی نمائندوں کے اپنے بچے ایسے حادثوں کا شکار نہیں ہوں گے، ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ فہیم سلرا، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ مزید آپ کو بتائیں گے، CCTV دیکھ کر معلوم کریں گے گٹر کا ڈھکن کب سے غائب ہے۔ جہاں تک کوتاہی نظر آئی، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ میئر کراچی نے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہر میں ہر واقعے پر سیاست کی جاتی ہے، عوام کو مشتعل کرنے والی گفتگو اور الزام تراشی مسائل حل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے، شہر قائد کا کوئی پرسان حال نہیں، میئر کراچی کا سارے اداروں پر قبضہ ہے، پھر بھی بچے گٹر میں گر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا ایک بار پھر سیاسی مخالفوں پر گرم۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں BRT کے نام پر شہریوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت میں کرپشن بڑا کاروبار بن چکا ہے، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے سب کو پتا ہے۔ حکومت سسٹم چلانے والوں کو لگام دے۔ MQM نورا کشتی لڑ رہی ہے، عوام کو بے وقوف بناتی ہے۔ حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہے، کراچی کے شہریوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ میئر کراچی کی زیر صدارت KMC کا اجلاس، انہوں نے کہا میئر کراچی نے اپوزیشن لیڈر کو نیپا سانحے پر گفتگو کرنے سے روک دیا۔ ایوان میں اپوزیشن جماعت کا شور شرابہ اور نعرے بازی، میئر کراچی اجلاس ملتوی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا اجلاس کو بطور ایڈمنسٹریٹر چلانا انتہائی شرمناک ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے، سندھ اسمبلی کا اجلاس، گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والے ابراہیم کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اپوزیشن اراکین نے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، کہا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کراچی کے علاقے نیپا چرنگی کے قریب گٹر میں گر کر بچے کی ہلاکت پر اپوزیشن کے سخت سوالات پر شرجیل میمن کا جواب، کہا سیاست آنی اور جانی چیز ہے، اگر میری ذمہ داری تھی تو مجھے بھی سزا ملنی چاہیے۔ جو افسران اپنا کام صحیح نہیں کرتے تو پھر ان کو قانون کے دائرے میں سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اپوزیشن والے مسائل کو نشاندہی کریں، جو بھی افسر ملوث ہوگا سخت کارروائی کریں گے۔ مزید آپ کو بتائیں گے، سندھ کابینہ نے کراچی میں رینجرز کی تعیناتی پر مزید 1 سال کے لیے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ رینجرز انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات کے ساتھ پولیس کی معاونت جاری رکھے گی۔ سندھ رینجرز کی تعیناتی کی نئی مدت 9 دسمبر 2025 سے مؤثر ہوگی۔ اب آپ کو بتائیں گے، کراچی میں صارفین پسند ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد، مختلف برانڈز اور اداروں کو کارکردگی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان میڈیا کونسل کی بہترین صحافتی خدمات اور کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مرکزی پیٹرن ان چیف محمد سعید نے PMC کی نمائندگی کرتے ہوئے ایوارڈ وصول کیا۔ ان کا کہنا تھا PMC کے مرکزی صدر مہر حمید انور مرکزی قیادت اور تمام صوبوں کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت صحافی برادری کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میڈیا کونسل کی مرکزی اور صوبائی قیادت نے چیئرمین
कंज्यूमर एसोसिएशन को कब इकबाल की काविशों को सराहा और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।